اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 121۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم، دی ہم نے انہیں، الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا تلاوتی، جیسا حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اولئک، یہی لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، بھی ساتھ اس کے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہاں پہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہوگی؟ تو کیا صحابہ کے دور میں کتاب کی شکل میں تھا قرآن؟ نہیں، یہ بات سمجھ لیں، جو کتاب ہوتی ہے نا، کتاب سے مراد ہوتی ہے یہ جیسے بک ہے، یہ ہے ایسے لکھی ہوئی چیز جو آپ کے سامنے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ اور جو قرآن ہے نا، ہم کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی چیز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نہیں، قرآن نازل ہوا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اب آپ سوچیں ایک بات کے لیے، معلم بھی اور اسٹوڈنٹ کے طور پہ بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے وحی کا حصہ اترتا تھا، جو لکھنا جانتے تھے وہ اس کو لکھتے تھے۔ وہ آتا ہے کہ کبھی چمڑے پہ، کبھی ہڈی پہ، پتوں پہ، کتنی چیزوں پہ لکھا جاتا تھا وہ، اور اسی وقت اس کو یاد کرتے تھے، اور حفظ کرنے والے جو تھے اس کو حفظ کرنے کی اسی وقت کوشش کرتے تھے، اور اس کے مطابق پھر یہ جیسے آپ سیکھ رہے ہیں اس طرح سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آپ سوچیں کہ ہمارے سامنے یہ اس طرح مصحف اس طرح نہ ہو تو کتنا انہوں نے کتنا مشکل سیکھا ہوگا، آپ سوچیں صحابہ کرام۔ زبان، آپ میری بات سنیں، لیکن عربی زبان میں، قرآن کی عربی زبان میں اور ان کی جو زبان ہے نا، اس میں بہت فرق ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ اور کہاں آپ سوچو کہ آپ ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، آپ کا فرق نہیں ڈال سکتے اس میں اپنی زبان میں، اگر آپ دیکھیں تو جتنی آپ کو یہاں پہ حفاظ کو یاد کرنے کے لیے ایک لفظ کو ادھر سے ادھر نہیں کرنا، جتنی انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، صحابہ کو بھی اتنی۔ اور وہ پہلے تھے نا، کہتے ہیں بارش کا پہلا قطرے کو جتنی فورس زمین پہ آنے میں لگتی ہے نا، اتنی باقی بارش کو نہیں لگتی۔ جن پہ یہ شروع میں نازل ہوا، جتنی تکالیف اور جتنی مشکلیں انہوں نے اٹھائی نا، وہ ہم نے نہیں اٹھائی۔ ہمیں چاہیے تھے کم از کم، کہتے 5 سے 7 آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کروائیں، اور وہ اسی وقت یاد کرنی ہے، اور وہ لکھنی بھی ہے، اور ان کو سمجھنا بھی ہے، اور پھر ان پہ عمل بھی کرتے تھے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دی ہے، یہ جتنے آپ کے پاس یہ مصحف ہے نا، اس کی ہر صورت کون سے کس نمبر پہ کہاں پہ ہوگی، وہ سب جو ہے ساری جو تھی نا، جس ترتیب سے اتری ہیں۔ جیسے یہ مصحف اب آپ کے پاس ہے، اس کے لاسٹ میں نا ترتیب نزول لکھا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے نازل ہوئی، اس طرح نہیں ہوا کہ جگہ کوئی ہوتی ہے، وہ تو آخر والے پاروں میں ہے، لیکن اس کو سارا ترتیب کس نے دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس مطابق، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے خود وحی کے ذریعے کروایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کروایا، اور اس کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جب گئے ہیں، تب بہت زیادہ صحابی جو تھے نا، تقریباً بہت ہی زیادہ تعداد میں حفاظ موجود تھے، جنہوں نے پورا قرآن جو تھا حفظ کیا ہوا تھا، جیسے ہم یہاں پہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں نا، جنگ یمامہ میں نا جنگ ہوئی، جنگ یمامہ اس کا نام ہے۔ تو اس میں نا کافی سارے جو صحابی تھے نا، حافظ قرآن، وہ شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر اس وجہ سے اتنا زیادہ پریشان رہتے تھے کہ انہوں کے دور میں پھر یہ ہوا کہ جو عرب تھے نا، وہ سب اپنے رب و لہجے پہ پڑھتے تھے۔ اب میں بولتی ہوں زبان پنجابی ہی ہے، لیکن لاہور کے پنجابی بولتے ہیں وہ اور چیز ہے، سیالکوٹ کے لوگ پنجابی بولتے ہیں، ایکسنٹ میں چینج ہے نا۔ جو لہجے کو ایک کرنے کے لیے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اعراب جو تھے نا، عربوں کو ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمیں اجمیوں کو ضرورت، پھر یہ اعراب جو لگائے گئے، یہ پھر یہ اعراب لگائے گئے، اور اصل تو انہوں نے لیا تھا اس کو، اس کے مطابق اپنی زندگیاں اس پہ لگا دی۔ یہ ہیں ام ورقہ بن نوفل ان کا نام ہے، نہیں ورقہ بن نوفل، ام ورقہ بن نوفل، ان کے دادا کے ساتھ ان کی نسبت آتی ہے۔ وہ جو صحابیاں تھیں نا، وہ اگر آپ ان کا پڑھیں گے تو وہ قرآن کی ایک طرح سے معلمہ تھیں، وہ قرآن کو اتنے اچھے سے انہوں نے لیا تھا، اور وہ قرآن وہ بہت اچھا پڑھتی تھیں،
تلاوت اس کی اتنی اچھی کرتی تھی، اتنا اچھا پڑھتی تھی، اور ان کے گھر میں وہ اکیلی تھی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ ان کے گھر کے انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ مجھے ایک مؤذن دے دیں جو ایسے میرے گھر کے باہر اذان دیا کرے، اور پھر جو خواتین تھی نا ان کے گھر کی وہ وہاں پہ نماز پڑھتی تھی، اور وہ درس و تدریس کا اور یہ قرآن کا یہ سارا ہوتا تھا نظام، اور وہ بہت خوبصورتی سے یہ قرآن پڑھتی تھی، اور انہوں نے بڑی اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر پہ کہ ساری کتنی صحابیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، انہیں نہیں دی۔ شہیدوں نے کہا انہیں بہت زیادہ بہت شوق تھا، ہر بار کہتی تھی کہ میرے لیے بس شہید ہونے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ہی شہیدہ ڈال دیا تھا، اور کہتے تھے شہیدہ کے گھر چلے، اور اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں شہادت دے دے گا، اب گھر جاؤ، تو ان کو اجازت نہیں ملی تھی کیونکہ اور اینڈ پہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو غلام اور جو ان کی کنیز تھی نا اس کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گی نا تو تم دونوں آزاد ہو، تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا، کپڑے میں لپیٹ کے مطلب کپڑے میں لپیٹ کے سانس بند کر کے، تو اس طرح پھر ان کو پھینک کے خود بھاگ گئے وہ دونوں۔ پتہ کیسے چلا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب روز رات کو گزرتے تھے نا تہجد کے لیے، تو ان کے گھر سے وہ قرآن پڑھتی تھی تو آواز باہر جاتی تھی، خاموشی ہوتی تھی تو وہ آواز جو تھی نا یہ پڑھنے کی، اب وہ ہوتی تھی جب گزرتے تھے، جب واپس آتے تھے تب بھی قرآن سنتے ہوئے واپس گھر چلے جاتے تھے۔ اب ایک دن آواز نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ کیوں قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ حضرت عمر نے کان لگا کے بھی سنا کہ شاید آہستہ پڑھ رہی ہوں، نہیں آواز آئی۔ حضرت عمر مسجد چلے گئے، نماز پڑھی، صحابہ کو کہا کہ ان کے گھر سے آواز نہیں آ رہی، تو جا کے دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ گئے، جا کے دروازہ نوک کیا کسی نے، جب دروازہ توڑ کے کھول کے سارے اندر آئے تو وہ ان کی لاش گری ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سچ کہا تھا، شہیدہ جو کہتے تھے نا گھر میں کہ تمہیں شہید کیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر کو اس کا امی اور وہ جو عورت تھی جو کنیز اور وہ تھا، وہ پہلے تھے جن کو پھر سولی چڑھایا گیا تھا، اور چوک میں جو مدینے کا دروازہ تھا وہاں پہ لٹکایا گیا تھا ان کو عبرت کے لیے کہ کوئی کے ساتھ جو ایسے کرے گا اس کے ساتھ یہ، لیکن وہ عزت ساری حضرت عمر کہتے ہوتے تھے کہ ہمیں یہ جو عزت ملی ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے ملی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ اس کتاب کی شکل میں آ گیا، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا قرآن ہے ہمیں کھول کے پڑھنے کا، اچھا پڑھ لوں گی، اگر سبق نہ سنانا ہو تو ہم تو کتنے کتنے دن اس کو کھولنے بھی نہ، ہمیں قدر نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سب کو ساتھ لے کے چلنا۔ اور اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو آہستہ 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 سمجھ آتی ہے، جن میں سے میں بھی تھی، جو بہت نیل ہوتے ہیں، جو آہستہ 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 آگے آتے ہیں، لیکن کیسے سب کو لے کے اور ہر چیز کو مینیج کر کے چلتے تھے۔ تو ہمیں اس کے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، اب آپ کو تو کتاب مل گئی، ان کو کتاب نہیں ملی تھی، ان کو قرآن ملا تھا نا، لیکن یہ ہمیں تو کیا ملی ہے؟ ہمارے پاس تو کتاب کی شکل میں ہے۔ یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کہتے ہیں، تلا یتلو کہتے ہیں پیروی کرنا، یہ بعد ایک لفظ پیچھے آتا ہے اس لیے اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ جیسے حق ہے تلاوت کرنے کا، اب تلاوت کرنے کا حق کیا ہے کہ اس کو تجوید کے قواعد کے ساتھ صحیح پڑھنا، اس کا آپ کو فہم پتہ ہو، اور پھر آپ اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ ہم نے اب صحابہ کے پاس تو میں نے ایک صرف اس لیے بتایا کہ ان کے پاس کتاب کی، ان کی سٹرگل چیک کریں آپ، وہ اس کو کتاب ہی سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے محنت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے بس، میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ یہ نہیں کہ انہوں نے محنت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بس، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی تھی اتنی محنت، اور کہاں جہاں پہ اپنا جان مال ہر چیز اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، قربان کرنے میں ایک وہ نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے تو وہ فوراً حکم بجا لاتے تھے۔ جیسے اس کا حق ہے، کتاب کا تلاوت کا حق کیا ہے کہ آپ کو تجوید سے قرآن پڑھنا آتا ہو، اگر صرف تجوید پڑھنی آتی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے، فہم کیا ہے، تو یہ تلاوت کتاب کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک، یہی لوگ، یؤمنون بھی، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پہ، جو کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ کیا ہے، وہ اس کتاب پہ کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اور جو کتاب کا حق نہیں ادا کر رہا وہ کیا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کا کس کا، اس کتاب کا، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور کفر کے میں نے ہمیشہ مطلب بتاتی ہوں، کفر کا کیا معنی ہے، ایک تو انکار کرنا اور دوسرا نہ شکرہ، چھپا لینا اس کو۔ اب ہمارے گھروں میں تو یہ کتاب پڑھی ہو اور خوبصورت خوبصورت پرنٹنگ میں ہو، باہر سے جلد بھی گولڈن اور اتنے پیارے پیارے ورک اور پیکنگ اتنی پیاری ہر چیز ہو، لیکن اندر کبھی پڑھے ہی نہ ہم،
ہم پڑھتے ہی نہ ہو, ہمارے گھر میں ایسے ڈیکوریشن کے طور پہ یہ کتاب سجی رہے, تو یہ کتاب کا حق ادا کرنا ہے یا اس کتاب کے ساتھ ایمان لانا ہے؟ یہ کفر ہے, یہ بھی اس میں آئے گا. اولائکا تو یہی لوگ کون ہیں؟ یہ کتاب ہر دور میں جو اس کتاب کے ساتھ جڑے گا, جو اس کو سیکھے گا, سکھائے گا, اور یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے یہ کام لے لے. اب آپ دیکھیں صحابہ نے اس کتاب کے لیے کام کیا, تو یہ جو صحابہ والا گروہ ہوگا اور قیامت تک جتنے لوگ اس دین کا قرآن کا کام کرنے والے ہوں گے وہ سب انہی کے ساتھ ہوں گے, جن کو ظاہر سی بات ہے محبت کرتے ہیں, یہ سب اکٹھے ہوں گے. اور جو اس کتاب کا منہ موڑے ہوئے ہیں تو وہ گروپ الگ ہوگا. دنیا میں آتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ اب ہمارا اپنی چوائس ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. پابندی نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, مرضی ہے, کرنا ہے کرو, نہیں کرنا نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کامیابی کس میں ہے اور خسارہ کس میں ہے. چلیں یہیں تک آج کرتے ہیں.